ایک بادشاہ کو باہمت اور مخلص مبلغ کی نصیحت۔ حضرت سیدنا خالد بن صفوان بن الاحتم علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ یمن کے گورنر یوسف بن عمر نے مجھے عراق کے ایک وفد کے ساتھ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پاس بھیجا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک اپنے لشکر، اہل و عیال، خادموں اور غلاموں کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں بھی اس سفر میں لشکر کے ساتھ شامل ہو گیا۔ خلیفہ نے ایک ایسی وادی میں لشکر کے پڑاؤ کا حکم دیا جو نہایت وسیع و عریض، خوبصورت اور صاف ستھری تھی۔ موسم بہار میں وہاں کئی بارشیں ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے وادی پھولوں اور مختلف قسم کے نباتات سے آراستہ و پیراستہ تھی۔ وہ وادی ایسی خوبصورت اور دل کو لبھانے والی تھی کہ اسے دیکھتے ہی وہاں قیام کرنے کو جی چاہتا تھا، اور ویسے بھی وہ ہر اعتبار سے قیام کے لیے موزوں تھی۔ وہاں کی مٹی ایسی تھی جیسے کافور کی ڈلیاں، اور وہاں کے ڈھیلے ایسے صاف و شفاف تھے کہ اگر انہیں اٹھا کر پھینکا جائے تو ہاتھ بالکل گرد آلود نہ ہوں۔ وہاں خلیفہ کے لیے وہ ریشمی خیمے نصب کیے گئے جنہیں یوسف بن عمر نے یمن سے بھجوایا تھا۔ پھر ان خیموں میں سرخ ریشم کے 4 بستر لگائے گئے اور ایسے ہی سرخ ریشمی تکیے ان پر رکھے گئے۔ تمام انتظامات کے بعد جب محفل سج گئی اور تمام لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو میں نے سر اٹھا کر خلیفہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا گویا وہ کہہ رہا ہو، بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، اور آپ کو نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امور خلافت میں اللہ عز و جل آپ کو سیدھی راہ پر رکھے اور آپ کا انجام ایسا فرمائے جو قابل تعریف ہو۔ اللہ عز و جل آپ کو یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے تقوی اختیار کریں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو بکثرت پاکیزہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں کوئی کدورت یعنی میل نہیں، اور ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جن میں خوشیاں ہیں، غم نہیں۔ آپ مسلمانوں کے لیے ایک قابل اعتماد خلیفہ ہیں اور آپ ان کے لیے خوشی اور سرور کا باعث ہیں۔ جب انہیں کوئی مصیبت درپیش ہوتی ہے تو وہ آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہر مشکل کے وقت آپ ان کے لیے جائے پناہ ہیں۔ اے امیر المومنین، اللہ عز و جل مجھے آپ پر فدا کرے۔ جب مجھے آپ کی ہم نشینی اور زیارت کا موقع مل ہی گیا ہے تو اب میرا حق بنتا ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ پر جو نعمتیں نچھاور فرمائی ہیں اور جو کمالات عطا کیے ہیں، میں آپ کو ان کی یاد دہانی کراؤں اور آپ کو ان نعمتوں پر شکر کرنے کی ترغیب دلاؤں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو سابقہ بادشاہوں کے قصے سناؤں۔ کیا آپ کی طرف سے مجھے اس بات کی اجازت ہے؟ یہ سن کر خلیفہ ہشام بن عبد الملک سیدھا ہو گیا، سب تک یہ ایک طرف رکھ دیے اور کہا، اب مجھے سابقہ بادشاہوں کے حالات بتاؤ۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، سابقہ بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا، وہ بھی سیر و سیاحت کے لیے ایسے ہی موسم میں نکلا جیسے اب موسم ہے۔ اس سال بھی خوب بارشیں ہوئی تھیں، زمین پھولوں اور نباتات سے مزین ہو گئی تھی۔ جب اس بادشاہ نے ان تمام نعمتوں، اپنے مال و متاع، خدام اور لشکر کی طرف نظر کی تو بڑے فخر سے کہنے لگا، جیسی نعمتیں میرے پاس ہیں کیا کسی اور کو بھی ایسی عظیم الشان نعمتیں ملی ہیں؟ اس وقت اس کے لشکر میں ایک حق گو مرد مجاہد بھی موجود تھا۔ اس نے بڑے دلیرانہ انداز میں کہا، اے بادشاہ، تو نے ایک بہت بڑے امر کے متعلق سوال کیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دوں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں تم جواب دو۔ چنانچہ اس مرد مجاہد نے فرمایا، اے بادشاہ، یہ جو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، کیا یہ تمام کی تمام ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی؟ کیا ان میں کمی واقع نہ ہوگی؟ کیا یہ تجھے بطور میراث نہیں پہنچی؟ کیا تجھ سے زائل ہو کر یہ تیرے بعد والوں کو نہ مل جائیں گی؟ جب بادشاہ نے اس باہمت و مخلص مبلغ کی حقیقت پر مبنی گفتگو سنی تو کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے جو باتیں کی وہ بالکل برحق ہیں، کیونکہ ان نعمتوں میں کمی بھی ہو جائے گی، اور جس طرح یہ مجھے میراث میں ملی ہیں اسی طرح میرے مرنے کے بعد میرے ورثہ کو مل جائیں گی۔ یہ سن کر اس باہمت مبلغ نے کہا، اے بادشاہ، جب یہ سب باتیں حق ہیں تو پھر ان معمولی نعمتوں پر فخر کرنا ایک تعجب خیز بات نہیں۔ اے بادشاہ، یہ نعمتیں تیرے پاس بہت کم عرصہ رہیں گی، اور جب تو اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، اور کل بروز قیامت تجھ سے ان نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، اور یہ انتہائی سخت امر ہے۔ پھر بھی اس دنیائے فانی میں تیرا دل کیوں کر لگا ہوا ہے؟ دین کا درد رکھنے والے مبلغ کی یہ باتیں بادشاہ کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس نے بے چین ہو کر کہا،
اے نوجوان، پھر تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں ان مصائب سے نجات پا کر کس طرح اپنے اصلی مقصد کی طرف پہنچ سکتا ہوں۔ اس پر اس خیر خواہ مبلغ نے کہا، اے بادشاہ، تیرے لیے نجات کے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تو اپنی بادشاہ قائم رکھ اور ہر حال میں اللہ عز و جل کی اطاعت کر، تمام فیصلے شریعت کے مطابق کر، عدل و انصاف سے کام لے، خوشی و غمی، تنگی اور فراخی ہر حال میں اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تو تاج و تخت چھوڑ کر درویشی لباس اختیار کر لے اور کسی پہاڑ کے دامن میں گوشے نشین ہو کر اپنے پاک پروردگار عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو جا۔ تیری نجات کے یہی دو راستے ہیں، تو جس کو چاہے اختیار کر لے۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، کل میرے پاس آنا، آج رات میں غور و فکر کروں گا کہ کون سا راستہ اختیار کروں۔ اگر میں نے بادشاہت والا راستہ اختیار کیا تو میں تجھے اپنا وزیر بناؤں گا اور ہر معاملے میں تیری اطاعت کروں گا، کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ اور اگر بادشاہت چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کروں گا تو میرے ساتھ میرا رفیق بن کر رہنا، میں تیری ہر بات مانوں گا۔ صبح کے وقت جب وہ مخلص مبلغ بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ شاہی تاج اور شاہی لباس اتار کر فقیروں والا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس بادشاہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ خلوت میں رہ کر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرے گا۔ چنانچہ وہ تاج و تخت اور دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اس مخلص مبلغ کے ساتھ جنگل کی طرف چلا گیا، اور وہ دونوں آخری وقت تک وہیں ایک پہاڑ پر اپنے خالق حقیقی عز و جل کی عبادت میں مشغول رہے۔ بنو تمیم کے مشہور شاعر عدی بن زید الایادی المرادی نے ان کی شان میں چند اشعار کہے جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ ترجمہ: اے زمانے کو گالی دینے والے، کیا تو ہر چیز میں کامل اور ہر عیب سے بری ہے؟ یا تو نے زمانے سے پختہ عہد لے رکھا ہے، یا تو جاہل اور مغرور ہے؟ یا کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے موت نے چھوڑ دیا ہو؟ یا کوئی ایسا شخص ہے جو تجھے موت سے بچا لے؟ کہاں ہے کسرا، فارس کے بادشاہ اور ان سے پہلے کے بادشاہ؟ ابو ساسان اور صابور کہاں گئے؟ بہت شان و شوکت والے بادشاہ اور رومی بادشاہ کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی تو باقی نہ رہا۔ وہ بادشاہ کہاں ہے جس نے ایک محل بنایا جس کے ایک جانب سے دریائے دجلہ اور دوسری جانب سے دریائے ہلبور بہتا تھا، اور اس نے محل کو سنگ مرمر سے آراستہ کیا، اسے مختلف رنگوں سے مزین کیا، اور اس میں ایسے باغات لگائے جن میں پرندوں کے گھونسلے تھے، یعنی باغ میں ہر وقت پرندے چہچہاتے رہتے تھے۔ موت نے اسے بھی نہ چھوڑا اور اس کی بادشاہت جاتی رہی، اور وہ عظیم الشان محل بھی ویران ہو گیا۔ رونق کے بادشاہ نے جب ایک دن غور و فکر کیا تو اسے ہدایت کی راہ ملی، لہٰذا ہدایت پانے کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ جب اس نے اپنی حالت پر غور کیا اور ان کثیر نعمتوں میں غور و فکر کیا جو اسے عطا کی گئیں، اور جب اس نے وسیع و عریض سمندر کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا تو اس کا دل ڈر گیا اور کہا کہ ایسی زندگی پر کیا اترانا اور کیا غرور کرنا جو موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ بالآخر اسے حکومت، کامیابی اور سرداری کے بعد قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا خالد بن صفوان بن الاحتم رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی رونق کے بادشاہ کا واقعہ سن کر خلیفہ ہشام بن عبد الملک رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور اس کا عمامہ بھی آنسوں سے بھیگ گیا۔ پھر خلیفہ نے حکم دیا تمام خیمے اکھاڑ دیے جائیں اور تمام بستر اٹھا لیے جائیں اور تمام لشکر فوراً محل کی طرف روانہ ہو جائے۔ چنانچہ خلیفہ اپنے سارے لشکر کو لے کر روتا ہوا محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تمام امور مملکت اپنے بھائیوں کے سپرد کیے اور خود محل کا ایک کونا سنبھال لیا، اور تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب اس کے اہل خانہ اور خدام وغیرہ نے خلیفہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کے سب حضرت سیدنا خالد بن صفوان کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ نے امیر المومنین کی کیا حالت کر دی ہے؟ آپ نے اس کی تمام لذات ختم کر دی ہیں۔ آپ کی باتیں سن کر اس نے سیر و سیاحت کو بھی ترک کر دیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم سب مجھ سے دور ہو جاؤ، بے شک میں نے اپنے پروردگار عز و جل سے وعدہ کیا ہے کہ میں جب بھی کسی بادشاہ سے ملوں گا تو اسے نیکی کی دعوت دوں گا اور بری باتوں سے منع کروں گا، اور اسے اللہ عز و جل کی یاد ضرور دلاؤں گا۔ چنانچہ خلیفہ کو نصیحت کر کے میں نے اللہ عز و جل سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا ہے، کوئی برا کام نہیں کیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔